کیا عورت مسجد میں آ کر نماز ادا کر سکتی ہے؟ تو یاد رکھیں، فی زمانہ عورت کا مسجد میں آ کے نماز ادا کرنا ممنوع ہے، کیونکہ امیر المومنین امام المسلمین خلیفہ دوم جانشین مصطفیٰ داماد مرتضیٰ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ دوسرے خلیفہ راشد ہیں، میرے محبوب کی ظاہری حیات مبارکہ کے بعد امت مسلمہ کے سب سے پہلے خلیفہ راشد امیر المومنین امام المسلمین جانشین مصطفیٰ افضل الخلقی افضل البشر حضرت جناب صدیق اکبر کی ذات والا صفات ہے، اور دوسرے خلیفہ راشد امیر المومنین جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات والا صفات ہے۔ تو حضرت جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عورتوں کو مسجد میں آ کر نماز ادا کرنے سے روک دیا تھا۔ عورتوں کے مسجد میں آ کر نماز ادا کرنے پر آپ نے پابندی عائد فرما دی تھی۔ اب عورتوں کی طرف سے اس پابندی کی شکایت جب ام المؤمنین مومنوں کی ماں حضرت سیدہ امی عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ تک پہنچی، تو حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین سیدہ امی عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر ارشاد فرماتی ہیں، آپ نے فرمایا کہ اگر میرے محبوب امام الانبیاء رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر آپ بھی عورتوں کے بناؤ سنگھار کو دیکھتے جو انہوں نے آج ایجاد کر رکھا ہے، یعنی جو عورتوں کے بناؤ سنگھار کے اندر تبدیلی آ چکی ہے، تو یقیناً رسالت مآب امام الانبیاء خطیب الانبیاء خاتم الانبیاء خاتم المعصومین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ بھی عورتوں کو مسجد آنے سے روکتے، عورتوں کے مسجد آنے پر پابندی عائد فرماتے، جیسے بنی اسرائیل کی عورتوں کو عبادت گاہ میں جانے سے روک دیا گیا تھا۔ تو یہ ممانت خلیفہ دوم خلیفہ راشد جانشین مصطفیٰ داماد مرتضیٰ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے زمانہ خلافت سے چلی آ رہی ہے۔ تو اب خود ہی اندازہ لگائیں کہ وہ ماحول صحابیات اور آج کے ہمارے اس معاشرے کے ماحول میں کتنا فرق ہے۔ آج جب کہ عریانی اور فحاشی دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے، آج جب کہ بے پردگی بے حیائی دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہے، بلکہ یہاں تک کہ اس ماحول میں اس ماحول کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا جس ماحول سے آج ہم گزر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس وقت معمولی سی تبدیلی پر خلیفہ راشد امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عورتوں کے مسجد جانے پر پابندی عائد فرمائی، عورتوں کو مسجد جانے سے روک دیا گیا۔ تو بطریق اولا آج تو پھر عورت کو بطریق اولا مسجد میں جانے پر پابندی ہونی چاہیے، ہونی کیا چاہیے بلکہ عورت کا مسجد میں جانا ممنوع ہے، عورت کے مسجد جانے میں پابندی ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی اندازہ لگائیں کہ جس عورت کو بناؤ سنگھار کر کے مسجد میں جا کر عبادت کرنے کا حکم نہیں ہے، اس کے لیے بناؤ سنگھار کر کے مسجد میں جا کر نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے، جس عورت کے لیے صفا و مروہ پر دوڑنا جائز نہیں ہے، جس امت کی بیٹی کو اپنی بلند آواز کے ساتھ قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے، پھر اس امت کی بیٹی کو بے پردہ ہو کے بازار جانا کیسا جائز ہو گیا؟ پھر اس امت کی بیٹی کو بے پردہ ہو کر کھیل کے میدانوں میں جا کر بھاگنا دوڑنا کیسے جائز ہو گیا؟ پھر اس امت کی بیٹی کو بے پردہ ہو کر معاشرے کی جو اس وقت جو ایک بڑا عجیب وقت گزر رہا ہے معاشرے کا، اس وقت میں بے پردہ ہو کر گھر سے باہر نکلنا کیسے جائز ہو گیا؟ لہٰذا عورت کا مسجد میں جا کر نماز ادا کرنا جب منع ہے تو اس سے بطریق اولا بازار میں بے پردہ ہو کے جانا، یا کھیل کے میدان میں بے پردگی ہونا، یا اسی طرح ہی کسی اور موقع پر بے پردہ ہونا، تو یہ تو بطریق اولا ہی منع ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔